ایک خوبصورت لڑکی کو سانپ پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ضد کر کے اپنے لیے پائتھن نسل جو کہ غیر زہریلا سانپ ہوتا ہے منگوا لیا۔ سانپ کافی بڑا اور موٹا تھا۔ لڑکی سارا دن سانپ کے ساتھ کھیلتی رہتی اور اس کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ سانپ بھی اس لڑکی کا عادی ہو گیا تھا۔ لڑکی سانپ کو اپنے ساتھ ہی بستر میں سلاتی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اب تو سانپ خوب موٹا تازہ ہو چکا تھا اور لڑکی مشکل سے اس کی خوراک پوری کر پا رہی تھی۔ بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا کہ جب لڑکی سانپ کو کھانا کھلا چکی ہوتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ سانپ ابھی بھوکا ہے اور مزید کھانا چاہتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی مالکن کے ساتھ خوش تھا اور رات کو اس کے ساتھ چپک کر سوتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک سانپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلے تو لڑکی نے توجہ نہ دی، لیکن جب مزید 2 دن گزر گئے اور سانپ نے کسی چیز کو منہ نہ لگایا تو لڑکی پریشان ہو گئی۔ اس نے ہر طرح کا کھانا سانپ کو پیش کیا، لیکن یوں لگتا کہ سانپ کو کھانے کی کسی چیز کے ساتھ رغبت نہیں تھی۔ اب تو لڑکی باقاعدہ پریشان ہو چکی تھی۔ دوسری چیز اس نے نوٹ کی کہ یہ سانپ رات کو اب سوتا نہیں تھا، ساری رات لڑکی کی طرف گھورتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن لڑکی نے اپنے اس پائتھن سانپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ڈاکٹر سانپوں کی عادات و اطوار کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے سانپ کا معائنہ کیا اور لڑکی سے پچھلے کئی دنوں کی معلومات لی۔ ساری تفصیل سن کر ڈاکٹر نے لڑکی کو جو بات بتائی وہ سن کر اس لڑکی کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو بتایا، یہ سانپ چون کا اب مکمل بڑا ہو چکا ہے، اس کی خوراک پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس نے آپ کو کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چون کا یہ سانپ شکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے بڑا شکار کرنے سے پہلے کئی دن بھوکے رہتے ہیں تاکہ اپنا شکار ہضم کر سکیں۔ جس دن سے سانپ نے آپ کو کھانے کا ارادہ کیا ہے، اس نے اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اندر تک کانپ گئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ سانپ نے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اس کو کھا سکے، اور رات کو اس کو اس لیے گھورتا رہتا ہے کیونکہ وہ جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو نگل پائے گا یا نہیں۔ اس نے جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور اسی وقت وائلڈ لائف والوں کو کال کر کے سانپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو، اس واقعے کے پیچھے ایک سبق چھپا ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ بھلائی اور اچھائی نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اچھائی اور بھلائی اور ہر چیز اس کے قابل نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔